السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام سامعین خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل ورڈز آف دین اسلام پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے سکتہ کیسے کریں۔ جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت سی آیات کے بیچ میں ہمیں سکتہ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ سینٹر کے اندر آپ کو سکتہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سکتہ کیسے کریں اور سکتہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی اگر ہم نے سکتہ کرنا ہو تو ہم کیسے ٹھہریں گے، کتنی دیر ہم نے وقف کرنا ہے اور کیسے ملا کر پڑھنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے، آج کے اس لیکچر کے ذریعے سے ہم نے ان تمام باتوں کو سیکھنا ہے۔ تو سکتے کے لغوی معنی ہے خاموش ہو جانا، ٹھہر جانا۔ دوبارہ سے سن لیں، سکتے کے لغوی معنی ہے خاموش ہو جانا، ٹھہر جانا۔ اور اب چلتے ہیں سکتے کے اصطلاحی معنی کی طرف۔ سکتے کے اصطلاحی معنی آتے ہیں کلمے کے آخری حرف پر سانس توڑے بغیر وقف کرنا۔ کلمے کے آخری حرف پر سانس کو توڑے بغیر وقف کرنا۔ اب چلتے ہیں مثال کی طرف اور اس سے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ آیت مبارکہ سورہ یاسین کی آپ کے سامنے موجود ہے۔ من بعثنا من مرقدنا، اب مرقدنا کے بعد آپ کو سکتہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، ایک لمحے کے لیے اپنے والیوم کو 0 کر لینا ہے اور سانس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ جو پیچھے سے ہمارا سانس چل رہا ہے نا، اس کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ اسی سانس میں والیوم کو 0 کرنے کے بعد ایک لمحے کے بعد آگے اسی سانس کے اندر تلاوت کو جو ہے کنٹینیو کر دینا ہے۔ کس طریقے سے، من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن۔ دیکھیں، سانس کو توڑنا نہیں ہے، نیا سانس نہیں جاری کرنا، بلکہ اسی سانس کے اندر آپ نے تلاوت کو آگے کنٹینیو کرنا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔ دیکھیں سورہ مطففین کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ کلا بل، اب بل کے بعد سکتہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر ہم نے اپنے والیوم کو 1 سیکنڈ کے لیے 0 کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد اسی سانس کے اندر جو پیچھے سے چل رہا تھا آگے سے اپنی تلاوت کو کنٹینیو کر لینا ہے۔ کس طریقے سے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ سانس نیا نہیں لیں گے، ایسے نہیں کریں گے آپ کے سانس توڑ دیں کلا بل اور سانس لینا شروع کر دیں، پھر اس کے بعد جو ہے آواز بھی بند کر دیں، جو ہے آواز بھی بند ہو جائے اور سانس بھی توڑ دیں۔ ایسا نہیں، سانس کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ یعنی وہی سانس جو آپ کا پیچھے سے چل رہا ہے وہ چلتا رہنا چاہیے، سانس ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ صرف آواز کو ایک لمحے کے لیے آپ نے خاموش کر لینا ہے، صفر کر لینا ہے اور اس کے بعد اسی سانس کے اندر آیت کو آگے سے کنٹینیو کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا سکتے کے اندر جو بنیادی چیز تھی کہ ہم نے اصطلاحی معنی جو اس کے پڑھا تھا کہ کلمے کے آخری حرف پر سانس کو توڑے بغیر رک جانا۔ اب اس بات کی طرف چلتے ہیں کہ سکتے کی کل کتنی اقسام ہیں۔ یاد رکھیں، سکتے کی 2 قسمیں ہیں، سکتہ واجب اور سکتہ جائز، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں جو سکتہ استعمال ہوا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے واجب۔ واجب اس عمل کو کہا جاتا ہے جو فرض کے قریب قریب ہو، یعنی جس طرح فرض کو چھوڑ دینے والا شخص گناہ گار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح واجب کو چھوڑ دینے والا شخص بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ اور دوسرا عمل ہے جائز، ٹھیک ہے۔ تو جائز کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہوتا، جائز کے اندر رعایت ہوتی ہے۔ اب سکتہ واجب قرآن کریم میں کتنے مقامات پر آیا ہے، یہ ہے اصل بات۔ تو قرآن کریم میں کل 4 مقامات ہیں جہاں پر سکتہ واجب ہے، یعنی وہاں پر آپ کو سکتہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ چاروں مقامات مینشن کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ان 4 مقامات میں سے ایک مقام سورہ کہف میں ہے اور دوسرا مقام ہے سورہ قیامہ میں جہاں پر سکتہ کرنا واجب ہے، اور تیسرا مقام ہے سکتے کے واجب ہونے کا سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 52 ہے، اور اسی طرح چوتھا مقام سکتے کے واجب ہونے کا سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے کل 4 مقامات قرآن کریم میں جہاں پر سکتہ کرنا واجب ہے، یعنی ضروری ہے،
ٹھیک ہے، اب ہم ان میں سے ہر ایک کو مثال کے ساتھ اور قرآن کریم میں جہاں پر وہ موجود ہیں وہاں پر اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں سورہ کہف آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، اس میں جو سکتہ ہے وہ پہلی آیت کے اختتام پر اور دوسری آیت کے شروع میں کے درمیان میں لکھا ہوا ہے، یعنی پہلی آیت وہاں پر کمپلیٹ ہو گئی ہے مکمل، اور دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، وہاں پر یہ سکتہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب ہم نے اس کو پڑھنا کس طرح سے ہے، اس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ اب دیکھیں 1 سیکنڈ کے لیے آپ نے والیوم کو صفر کر لینا ہے اور پھر آگے سے تلاوت کو کنٹینیو کرنا ہے، کس طریقے سے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا۔ تو سانس نہیں توڑیں گے، نیا سانس نہیں جاری کریں گے، بلکہ اسی سانس کے اندر آپ نے تلاوت کو کنٹینیو کرنا ہے۔ اور دوسری مثال آپ کے سامنے سورہ یاسین کے اندر تھی، جہاں پر سکتہ واجب ہے، وہ کیا ہے مِن مَرْقَدِنَا۔ اب دیکھو مرقدینہ کے بعد جو سکتہ لکھا ہوا ہے، یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، سکتہ یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو ادا کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ادائیگی کی کیا صورت ہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے آپ اپنے والیوم کو صفر کر لیں گے اور اس کے بعد پھر کیا کریں گے، آگے سے اسی سانس کے اندر تلاوت کو کنٹینیو کر لیں گے، کس طریقے سے مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ۔ اور تیسرا مقام تھا سورہ قیامہ کے اندر، وہ کس طرح سے وَقِيلَ مَنْ۔ اب یہ من کے بعد آگے کیا لکھا ہوا ہے راق، یہ کیا ہے سجدہ ہے، یہاں پر جو ہے سکتہ ہے واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ادا کرنا ہے، کس طریقے سے کہ من پر ہم رک جائیں گے اور اس کے بعد ہم نے اپنی آواز کو اپنے والیوم کو صفر کر لینا ہے 1 سیکنڈ کے لیے، اور پھر آگے سے اسی سانس کے اندر تلاوت کو کنٹینیو کر لینا ہے، کس طریقے سے وَقِيلَ مَنْ راق۔ اور چوتھا مقام تھا سورہ مطففین کے اندر کَلَّا بَل۔ بل کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے اپنے والیوم کو صفر کر لینا ہے اور پھر آگے سے تلاوت کو اسی سانس میں کنٹینیو کر لینا ہے کَلَّا بَل رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ان 4 مقامات کے علاوہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی سجدہ آئے گا وہ سجدہ جائز کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اور بھی بہت سارے مقامات قرآن کریم میں موجود ہیں جہاں پر سکتہ استعمال ہوا ہے، لیکن وہ سکتہ جائز ہے۔ یعنی جائز ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کر لیں گے تو بہتر ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن بہتر یہی ہے، جائز ہے کہ کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ ان مقامات میں سے بھی ایک مقام آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں، مثال کے طور پہ سورہ یوسف میں آپ دیکھیں یوسف اعرض عن ھذا۔ اب یہ ھذا کے بعد آپ کو سکتہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ سکتہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی واجب نہیں ہے، جائز ہے، اگر آپ کر لیں گے تو بہتر ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ یعنی آپ اس کو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پر سکتہ کر لیں، کس طریقے سے یوسف اعرض عن ھذا واستغفری، یعنی 1 سیکنڈ کے لیے والیوم کو صفر کر لیں اور پھر آگے سے تلاوت کو کنٹینیو کر لیں، یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ آخر ہم سکتہ کرتے کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہ ہم نے ایک لفظ پڑھا اور اس کے بعد ہم نے والیوم کو جو ہے نا بالکل صفر کر لیا اور پھر 1-2 منٹ خاموش ہو کے 1-2 سیکنڈ خاموش ہو کے پھر اسی سانس کے اندر تلاوت کو کنٹینیو کر رہے ہیں، آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کے لیے بات سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں اردو میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں نا اور کسی کو کہتے ہیں کہ روکو مت جانے دو، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص جا رہا ہو اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جائے کہ روکو مت جانے دو، تو اب کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو شخص جا رہا ہے اس کو آپ نے روکنا نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کو جانے دینا ہے۔ تو آپ نے جو وقف کیا، آپ جو ٹھہرے، کہاں پر ٹھہرے، روکو مت پر، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کے تھوڑا سا اپوزٹ دیکھ لیں، آپ وقف کرتے ہیں کہاں پر، روکو، پھر آگے سے روکو پر آپ سانس کو توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آواز کو صفر کر لیتے ہیں اور پھر آگے سے اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، کہاں سے، مت جانے دو،
روکو مت جانے دو. تو اب آپ کی بات کا کیا مطلب ہو گیا کہ اس کو روک لو، جانے مت دو. تو اب دیکھیں الفاظ تو سیم ہی ہے نا کہ روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، لیکن صرف ٹھہرنے کی وجہ سے اور وقف کرنے کی وجہ سے آپ کی بات کا اور الفاظ کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. پہلے آپ نے کیا کہا کہ روکو مت جانے دو، یعنی آپ کا مطلب تھا نفی کا، کہ آپ اس کو روکنا نہیں چاہ رہے بلکہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جانے دو. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ روکو مت جانے دو. اگر آپ الفاظ پر غور کریں گے تو آپ کو رتی برابر بھی ان میں فرق نہیں نظر آئے گا، لیکن معنی پر غور کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فرق نظر آ جائے گا. تو فرق کس چیز سے پڑا ہے؟ صرف سانس لینے سے، ٹھہرنے سے، وقف کرنے سے. تو یہ ہے سکتے کی اہمیت. امید کرتا ہوں آپ کو ان الفاظ کے ذریعے سے اور اس مثال کے ذریعے سے سکتہ اور اس موضوع پر ہونے والا لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور ہماری ان معلومات سے آپ کو فائدہ پہنچا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.